مرنے والے کے ذمے روزے تھے تو اس کی جانب سے روزے رکھے جائیں گے۔ ہمارے ہاں بھی سوال یعنی سال ثواب کیا جاتا ہے، وہ جناب لکھا ہوتا ہے اخباروں میں کہ رسم کل، رسم تیجا، رسم چالیسواں۔ اب جو رسم ہے تو ظاہری بات ہے یہ سنت تو نہیں ہے، ہمارا دین تو رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، رواجوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو ایسا کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ میت کو اس طرح سے آپ ثواب پہنچا رہے ہیں، تو اگر مرنے والے کے ذمے روزے تھے تو اس کی جانب سے سامن ولی، اس کا ولی اس کی جانب سے روزے رکھے گا۔ تو اگر کسی نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر میرے بیٹے کا یہ کام ہو گیا تو میں یہ نظر پوری کروں گا، لیکن وہ وفات پا گیا، اب اس کا بیٹا اس کی جانب سے نظر کو پورا کرے گا۔ نمبر 5، اگر والد نے حج کرنا تھا، پیسے بھی موجود تھے، بیمار ہو گیا، حج پہ نہیں جا سکا، تو اس کا جو ولی ہے، اس کا بیٹا ہے یا جو بھی اس کی بیٹی ہے یا جو رشتہ دار ہے وہ اس کی طرف سے حج کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو فضل بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، تو ایک عورت نے آپ سے سوال کیا، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی تھی، جو فضل بچہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ عورت کی جانب دیکھنے لگا، اور جو عورت ہے وہ فضل کی جانب دیکھنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا یوں سر سے پکڑا اور فضل کا چہرہ آپ نے پھیر دیا کہ آپ اس کی جانب اپنی نظر ڈال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ اس سے پھیر دیا۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ ادرکت بی شیخا کبیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے باپ پر حج فرض ہو گیا تھا، والد صاحب نے حج نہیں کیا، لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پہ ٹھہر نہیں سکتا، اگر اسے اونٹ وغیرہ پر بٹھائیں گے تو وہ نیچے گر جائے گا، آفا احج عنہ، کیا میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کروں تو مجھے اجر ملے گا، میرے باپ کو اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، فرمایا حجی عن ابیک، آپ اپنے والد کی طرف سے اپنے باپ کی جانب سے حج کرو۔ اور ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ صاحبہ وفات پا گئی ہیں، انہوں نے حج کرنا تھا، تو کیا اب میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لازمی، لیکن وہ حج نہیں کر سکی، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر آپ کی والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو آپ نے ادا کرنا تھا؟ کہنے لگی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ضرور ادا کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ یحق ان یقضی بہ، جو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کے قرض کو ادا کیا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ اس کی جانب سے حج کرو۔ اب اگر آپ نے کسی کی طرف سے حج بدل کرنا ہے تو پہلے آپ کا حج کیا ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان نے اپنا حج کیا یا نہیں کیا دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں لبیک ان شبرما تھا، میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرما کون ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے خود حج کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے حج نہیں کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا حج عن نفسی کا، پہلے اپنا حج کرو اس کے بعد اگلے سال اپنے بھائی شبرما کی جانب سے حج کرنا۔ اور راجح بات یہی ہے کہ انسان نے پہلے اپنا حج کیا اس کے بعد وہ کسی کی جانب سے حج کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ تھا تو اس کے والدین نے چھوٹے بچے کو بھی حج کروا دیا ہے، اس بچے کے حج کرنے کا اجر والدین کو ملے گا، لیکن جو اللہ کی جانب سے ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو دوبارہ بھی اسے حج کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے حج کرنے کے لیے تو روحات جگہ پر ایک عورت ملی، فرافت الیہ صبیہ، اس نے چھوٹا اپنا بچہ اٹھایا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا حج، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا جی بچے کا بھی حج ہے، ولاکی اجر، اور سارے کا سارا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر خود اچھے کام کر گیا ہے، مسجد میں اس نے پنکھا لگوایا ہوا ہے، جب تک یہ پنکھا گھومتا رہے گا اس کا اصالِ ثواب اسے پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اسے ملتا رہے گا، اپنی زندگی کے اندر اچھا کام کر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود محنت کی، اپنی محنت کے ساتھ عمل کرتا رہا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب اس کی محنت کو دیکھا بھی جائے گا۔
ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اس کے بعد اسے پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اپنی دکان کو بند کر کے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، اپنے بزنس کو چھوڑ دیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا، اس کی ساری محنت کا اسے اجر دیا جائے گا۔ کسی نے اسے مارا بھی تھا، گالیاں بھی دی تھی، اس نے کہا اللہ کی ذات کے لیے میں نے معاف کر دیا، میں نے مسلمان بھائی سے انتقام نہیں لینا۔ انسان کو انتقامی ذہن لینے والا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں رکھ لے اچھا اب اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، کوئی اگر موقع بن گیا تو پھر میں اسے بتاؤں گا میں کون ہوتا ہوں۔ انسان مومن آدمی کبھی بھی انتقام لینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ بہت وافر مال بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح جو اس کا بیٹا ہے نیک کام کرے گا تو مرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بیٹا جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، جتنا بیٹے کو اجر مل رہا ہے اتنا ہی اجر اس کے باپ کے نامہ مال میں درج ہو رہا ہے۔ جو نیک اولاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری نیک اولاد ہے یہ تمہاری سب سے اچھی کمائی ہے۔ نیک اولاد کو بہترین کمائی قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کو پورا وقت دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، اچھا مسلمان بنائیں، نمازی بنائیں۔ جو باپ کام کرے گا بیٹا بھی اس طرح کا کام کرے گا۔ اگر باپ کا ذہن نیکی تقوی والا ہے اس کا بیٹا بھی اسی طرح بنے گا۔ اگر باپ رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں کے اندر گناہ کرنے والا ہے اس گناہوں کے اثرات اس کی اولاد پر ضرور ہوں گے۔ اگر باپ رات کے اندھیروں میں نیک عمل کرنے والا ہے اس نیکی کے اثرات جو چاہے کمروں کے اندر بند کمرے کے اندر اس نے کی ہے اس کے اثرات اس کی اولاد میں ضرور منتقل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بہترین آپ نے کمائی قرار دیا ہے۔ اس طرح علم ینتفع بھی، اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا ہے کسی کو کسی نیک عمل پہ لگا دیا ہے، مثلا ایک بندہ دوسرے کو بتاتا ہے یار جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے، اب اس کی وجہ سے اس نے جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنا شروع کر دی۔ اب جتنی مدت تک یہ سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھے گا جتنا اجر پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ بتانے والے کو بھی عطا کرے گا۔ تو وہ دنیا سے جا چکا ہے، پیچھے علم کی باتیں چھوڑ گیا، جناب صدقہ جاریہ اس کے نامہ مال میں جا رہا ہے۔ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور جو نیک اولاد ہے اپنے والدین کے حق میں دعا کرے تو یہ دعا جو ہے یہ بھی والدین کو پہنچتی رہتی ہے۔ اس کی جانب سے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 2 نفل اپنے باپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں بندہ دوسرے کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا۔ یہ نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یار آج عصر کی نماز آپ میری پڑھ دینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بدنی عبادت ہے اس میں آدمی نائب نہیں دوسرے کو اپنا بنا سکتا، لیکن جو مالی عبادت ہے اس میں نائب بنا جا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد قد ماتت، سعد میری والدہ فوت ہو چکی ہے، تو مجھے اس کی طرف سے کوئی ایسا کام بتائیں جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو پانی والا عمل ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، آپ اس طرح کرو کہ راستے میں کسی کنویں وغیرہ کا انتظام کر دو تو جتنے لوگ پانی پئیں گے آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ فحافر بیرن، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راستے میں کنواں کھدوا دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا ھذا بیر لام سعد، یہ جو کنواں ہے یہ ام سعد کی طرف سے وقف ہے۔ یعنی اس طرح کا جو مال وغیرہ صدقہ کرنا خاص طور پر اپنے والدین کی طرف سے اس کا اجر بھی والدین کو ملتا ہے۔ اب بعض لوگ وہ یہاں سے دلیل دیتے ہیں جی آپ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام چیز نہیں دینی چاہیے، تو یہ کنواں بھی تو ام سعد کی طرف سے وقف تھا۔ یہ جو کنواں ام سعد کی طرف سے وقف تھا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا کہ ام سعد کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور جو چیز غیر اللہ کے نام دی جاتی ہے وہ آدمی اس ارادے سے دیتا ہے کہ یہ میں فلاں سرکار کے نام کی دے رہا ہوں، اب جب اس کے نام کی یہ چیز پہنچے گی تو یہ اللہ کے پاس میرا سفارشی بنے گا تو اللہ اس وجہ سے میری دعا کو قبول کر لے گا۔ دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ضرور ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے، باغ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے،
انسان حریص ہوتا ہے، اسے مال سے ویسے ہی طبی طور پر ہی محبت ڈال دی گئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ماں سے باغ سے بھی زیادہ پیار ہے. تو آپ پھر گواہ ہو نا کہ یہ جو میرا باغ ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے، بڑا مہنگا بھی تھا، لیکن میں یہ سارے کا سارا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں. تو اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرنا. بعض ایسے لوگ ہیں ان کا اپنے ماں باپ سے جھگڑا رہتا ہے، وہ دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ امن چین سکون کے ساتھ نہیں رہتے، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی طرف سے یہ صدقے والے کام کیسے کریں گے؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین صالح یدعو لہ، انسان نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ نیک اولاد دعا کرتی ہے اپنے والدین کے لیے تو جنت کے اندر ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے یا اللہ کل تو میرا درجہ نیچے تھا، آج میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں باستغفاری والدی کا، آپ کے بیٹے نے مسجد ریاض الجنہ میں بیٹھ کر آج آپ کے لیے بخشش کی دعا کی ہے تو اللہ نے جنت میں آپ کا درجہ بلند کر دیا ہے. اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا. وہ ساری زندگی ہمارے خیر خواہ بن کر انہوں نے گزار دی، وہ اسی طرح اپنے بیٹے کی خیر خواہی کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اگر مائیں زندہ ہیں تو قدر کریں. ایسا چہرہ جس سے ماں راضی ہے اس آدمی کو دنیا کے کسی میدان میں کبھی ہار نہیں آ سکتی، کبھی اسے شکست نہیں ہو سکتی. اگر ماں دنیا میں موجود نہیں ہے تو اپنی خالہ کے ساتھ وہی نیکی والا معاملہ کریں. آپ نے خالہ کو بھی ماں کی طرح اقرار دیا ہے. اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کریں، جوتے سیدھے کریں. باپ دنیا سے جا چکا ہے تو چچا کے ساتھ وہی نیکی والا معاملہ کریں. جو مسلمان بھائی ہمارے دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا، پہلے اپنے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، پہلے اپنے لیے دعا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کے لیے دعا ہے. یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اس میت کو بھی معاف کرنا. یا اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا کر، ان کو بھی یہ چیز عطا کرنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہم سے پہلے سبق لے کر جا چکے ہیں تو یا اللہ انہیں بھی معاف کرنا، ہمیں بھی معاف کرنا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ جو ایمان والے پہلے فوت ہو چکے ہیں نا، یا اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا کرنا. یا اللہ ہم انہیں برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں، اصحاب کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے، تابعین کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اس طرح کینہ نہ پیدا کرنا. اگر مسجد کے اندر اگر کوئی دو بندے ایسے آتے ہیں جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں اس واسطے دعا کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے دعا کرواتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں سلام پھیرنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو دائیں جانب بیٹھے ہیں سب پہ اللہ کی سلامتی ہو. پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بائیں جانب بیٹھے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں سب کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. تو وہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور کر دیا آپ مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں. ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں. جب یہ صحابہ نے نئی نماز پڑھنا شروع کی مدینے میں باجماعت، تو جب وہ سلام پھیرتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اپنا ہاتھ بھی یوں کر دیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی راکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ اس طرح ہیں جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دینا کافی ہے. اس طرح اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں جانب کرنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا. اب بعض ہمارے بھائی وہ نماز میں جو رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین نہیں کرتے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق ہے تشہد کے ساتھ. صحابہ سلام پھیرتے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح آپ کیوں کرتے ہو؟ تو آپ جانتے ہیں جو گھوڑا دم ہے وہ دائیں بائیں جانب ہلاتا ہے. ہم ہر بندے کو تحقیق کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے کسی بات کو مان لینا یہ تو انسان کے ویسے ہی نادان ہونے کی علامت ہے. اب کوئی بندہ جناب ممبر کے اوپر یہ واقعہ سنا رہا ہے جی فلاں علاقے میں ایک بزرگ تھا، وہ جناب کچے دھاگے کے ساتھ اس نے کنویں کے اندر اپنے آپ کو 10 سال کے لیے الٹا لٹکا کے رکھا، تو فوراً ہمارا ذہن جائے گا کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ اس طرح کنویں کے اندر لٹکنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے؟ ایسا تو نہیں بتایا.
مثلا کوئی ہمیں کہتا ہے جی بکری ایسی ہوتی ہے، تو ہم تحقیق کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ بکری کے 2 کان ہوتے ہیں، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کا نام تحقیق ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آؤ تو آپ تحقیق کیا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ بھائی آتے ہیں، مائیں بہنیں آتی ہیں، وہ اللہ کے فضل سے تحقیق کرنے والی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ واقعہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اور اب تو یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا، وہ پوچھتی ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے یا سند صحیح نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہم لوگوں کے اندر شعور کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو میں نے بیان کیا ہے، جو ہمارے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور جو ہمارے عزیز رشتہ دار زندہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان سلامتی والے انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔